جب وفا کی ہر حد ٹوٹ چکی تھی، جب نبی کا نواسہ تنہا ہو گیا تھا، تب آیا وہ جو انسان نہ تھا مگر انسانوں سے بڑھ کر حسین کا وفادار تھا۔ وہ شیر نہیں، وفا کا مجسمہ تھا جو کربلا میں آیا اور جسم حسین کی حرمت پہ پہرا دیا۔ حارث و امام حسین کا وفادار شیر، دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مکمل طویل اور تفصیلی واقعہ۔ ابتدا مدینہ منورہ میں امام حسین اور شیر کی پہلی ملاقات۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک دن جب امام حسین بچپن میں مسجد نبوی سے باہر جا رہے تھے تو ایک نخلستان کے قریب انہیں ایک زخمی اور بے حال شیر کا بچہ نظر آیا۔ وہ بچہ زمین پر بے سود پڑا تھا، خون بہہ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، سانس مدھم تھا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی روک نہ رہا تھا۔ امام حسین کا دل تڑپ اٹھا۔ نبی کے نواسے نے اسے اپنے نازک ہاتھوں سے اٹھایا، پانی پلایا، زخموں کو صاف کیا، کھانا دیا اور اس کی پرورش شروع کی۔ یہ شیر نہایت وفادار، شکر گزار اور امام سے والہانہ محبت کرنے والا بن گیا۔ امام حسین نے اس کا نام رکھا حارث، یعنی محافظ، نگہبان، وہ جو وفاداری کرے۔ یہ تعلق صرف ایک جانور اور انسان کا نہیں تھا، یہ محبت کا رشتہ بن چکا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق جب امام نے مدینہ چھوڑا تو حارث کو جنگل میں آزاد کر دیا اور جاتے جاتے کہا، اے حارث، اگر میرا وقت آئے تو ضرور واپس آنا۔ کربلا، پہلا منظر، تاسویہ کی رات، 9 محرم۔ رات کا سناٹا، زمین ریت سے بھری، آسمان پر گھٹا گھوپ اندھیرا۔ امام حسین نے چراغ گل کر کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی مگر سب نے وفا کا عہد کیا۔ اچانک خیموں کے باہر ایک عجیب شور، ریت کانپنے لگی، فضا دہل گئی جیسے کوئی جنگل کا بادشاہ آ رہا ہو۔ صحابہ باہر نکلے، ایک روب دار خوبصورت شیر خیموں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا امام حسین کے قریب آیا اور سجدے میں گر گیا۔ امام نے پہچان لیا، حارث، وہی بچپن کا دوست، وہی وفادار شیر جو اس وقت مدد کو آیا تھا جب کائنات خاموش ہو چکی تھی۔ امام مسکرائے اور فرمایا، اے حارث، میں جانتا تھا تو ضرور آئے گا، مگر یہ جنگ انسانوں کی ہے، تیری ضرورت کل ہوگی۔ شیر نے سجدہ کیا، آہوزاری کی اور واپس چلا گیا انتظار میں۔ کربلا، دوسرا منظر، امام حسین کی شہادت کے بعد 10 محرم، عاشورہ کا دن گزر گیا۔ امام حسین کے تمام اصحاب اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے۔ خود امام بھی تیر، نیزے، تلوار، پتھر اور پیاس کی مار سہ کر شہید ہو چکے تھے۔ ان کا سر قلم کیا گیا، جسم بے گور و کفن میدان کربلا میں تنہا پڑا تھا۔ یزیدی لشکر اب اس جسم پاک کی بے حرمتی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض فوجی پاؤں گھسیٹنے، گھوڑے دوڑانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تب ایک دھاڑ سے میدان ہل گیا، ریت اڑنے لگی، لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے آیا وہی شیر، حارث، آنکھوں سے آنسو جاری، دوڑ اتنی خوفناک کہ دشمن کانپ گئے۔ حارث دوڑتا ہوا امام حسین کے لاشے کے قریب آیا، سر جھکا کر سجدے میں گرا، جسم پاک پر اپنی گردن رکھ دی اور شدت غم سے لرزنے لگا۔ یزیدیوں نے قریب آنے کی کوشش کی، شیر نے دھاڑ کر حملہ کیا، کئی فوجی زخمی ہو گئے۔ یہ شیر جسم حسین کی حرمت کا محافظ بن چکا تھا۔ لمحات وفا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے۔ الوداع، شیر کا سجدہ اور رخصتی۔ وہ شیر جسم پاک کو چاٹتا تھا، ریت کو ہٹا ہٹا کر زخم ڈھونڈتا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق شیر وہیں بیٹھا رہا جب تک کہ دشمن واپس نہ چلے گئے۔ پھر وہ شیر خاموشی سے گیا، تو واپس جنگل کی طرف وہیں دم توڑ دیا۔ روحانی مفہوم، علامتی پہلو، پیغام۔
شیر کی آمد فطرت بھی حسین کی حقانیت کو پہچانتی ہے۔ سجدہ اور گریہ بے زبان بھی امام پر فدا۔ جسم کی حفاظت جانور نے بھی بے حرمتی گوارا نہ کی۔ واپسی وفاداری کا وہ نمونہ جو انسان نہ دے سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد